میں کیا کہوں اور اس مسئلے پر میں کیا بولوں، یہ میرے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ سب نقاد ہیں اور آپ جتنی اچھی طرح سے ان چیزوں کو پر اظہار کر سکتے ہیں اور جتنی آپ کی اسٹڈی ہے، میں اس طرح سے بات نہیں کر سکوں. جی آ گیا نا؟ اچھا. آج کے مسائل جو آپ اس پر جس پہ ہم لوگوں کو بولنا ہے، میں سب سے پہلے ایکسپریس میڈیا گروپ کے سب اراکین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ پاکستان کی اس اہم کانفرنس میں مجھے شرکت کی مسرت ملی اور مجھے آپ لوگوں نے بلانا یہاں پہ، بہت میرے لیے یہ خوشی کی اور عزت کی بات ہے. آپ کے خلوص اور محبت کے ادبی رشتے ہمیشہ ہی ہمارے درمیان رہے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کبھی کبھی سیاسی الجھنیں بڑھی ہیں، مگر دونوں ملکوں کے ادیبوں، فنکاروں، موسیقاروں نے آپسی خلوص اور اعتماد کے جو پل بنائے ہیں، ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ان پر چلتے رہے ہیں اور آج بھی چل رہے ہیں. میرا تو پاکستان سے بہت گہرا رشتہ ہے. یہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن اور وہ ادیب بھی ہیں جنہیں میں اپنے رشتہ دار ہی سمجھتی ہوں. اس وقت میں انہیں یاد کر کے یہاں رونا نہیں چاہتی. میرا پہلا افسانہ مرزا ادیب صاحب نے ادب لطیف میں چھاپا تھا. میرے افسانوں کی پہلی کتاب روشنی کے مینار بھائی احمد ندیم قاسمی نے اپنی نگرانی میں لاہور سے چھپوائی تھی. فیض صاحب راولپنڈی جیل سے پیرول پر رہا ہوئے تھے، تو یہ خبر سن کر جب میں نے انہیں خط لکھا تھا تو ایک لڑکی کے خط کا جواب انہوں نے جو دیا تھا، وہ خط میرے لیے لکھتے رہنے کی ایک روشن راہ بن گیا تھا. پھر حیدرآباد آئے فیض صاحب تو ہمارے گھر بھی آئے. اب ہمیں آپ صاحب کے ساتھ مل کر یہ دیکھنا ہے آج کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں. یہ مت دیکھیے کہ ناانصافی کہاں کہاں ہو رہی ہے. آج ہمارے ساتھ قانون ہے، نہ سیاست ہے، مذہب ہے، نہ سماج ہے. ادبی اخلاقی اصول، مذہبی عقیدے، سماجی تہذیبی رشتے، سب کو سیاست اور سائنس کی دہشت نے بدل دیا ہے. اس لیے آج ہر زبان کا ادیب، ہر ملک کا ادیب اس کے خلاف سوچ رہا ہے، اس کے خلاف لکھ رہا ہے. لیکن ہمارا صرف لکھنا ہی کافی نہیں ہوگا، ہمیں اب عملی طور پر بھی بہت کچھ کرنا ہے. اگر آپ ظلم اور ناانصافی کو دیکھ کر چپ ہیں تو یہ آپ کی رضامندی ہو جائے گی. چاروں طرف پھیلے ہوئے اتنے اہم مسائل کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. مہاتما بدھ نے کہا تھا، سچ وہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، سچ وہ ہے جو میں کر رہا ہوں. اب امن، اچھائی، سچائی، پیار، محبت کے رشتے قائم رکھنے کی ذمہ داری ادیبوں، فنکاروں، آرٹسٹوں کی ہے. اپنے علم، ادب، آرٹ اور موسیقی کی روشنی دکھا کر ان مسائل کو سمیٹنے، اپنی تحریروں میں سمیٹنے والی اہم شخصیتیں اس وقت ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. آج ساری دنیا کی مارکیٹ میں ہر چیز بک رہی ہے اور خریدی جا رہی ہے. ایٹمی ہتھیار، سیاسی لیڈر، مذہبی رہنما، مگر صرف ایک چیز خریدنے کے دام ان کے پاس نہیں ہیں، ایک ادیب کا قلم، ایک فنکار کا فن. لیکن فنکار کا فن اور ادیب کا قلم خریدنے والوں کی موجودگی سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب ہم یہ بات کریں گے کہ آج کے ادب کے عصری تقاضے کیا ہیں. یہاں اتنے اہم نقاد بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے اہم ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے یہ بات سنیے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یورپ کے کسی مشہور ادیب نے بھی کہا تھا کہ سیاسی لیڈر کچھ کرتے رہیں، دنیا پر حکومت قلم نے کی ہے، تلوار نے نہیں کی ہے. قلم کی طاقت کیا ہے، یہ سارے آسمانی صحیفے کھول کر دیکھ لیجئے.
یہ خدائی احکام کتابوں کی شکل میں ہمارے سامنے آئے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد اچھائی اور سچائی کی طرف جانے کے تمام راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ اور وہی ہوا ہے۔ قلم، ستم، ظلم اور ستم، ناانصافی کرنے والوں کے نام ہم بھول چکے ہیں۔ ان کے ظلم اور ستم کو ان شاعروں، ادیبوں کے حوالوں سے یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف لکھا تھا، اور وہ ان کی شاعری، ان کا ادب آج تک ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اس کو ہر ظلم اور ہر ناانصافی کے موقع پہ یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے ادب کا بہت بڑا سرمایہ بھی ہے۔ ترقی پسند ادب کی تحریک بھی اسی مقصد سے شروع ہوئی تھی، اور آج بھی ہمیں مذہبی اور سیاسی نقطۂ نظر سے الگ الگ رکھیں، ہم سب مذہبی اور سیاسی نقطۂ نظر سے الگ الگ رہنے کے بعد بھی سب ادیبوں کو مذہب اور سیاست کے نام پر پھیلائی ہوئی اس دہشت کے خلاف ہی لکھنا ہے۔ اور ہم آج آپ سے انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ غور کیجئے تو ادب کا ہر دور کا لکھنے والا اس دنیا کو زیادہ خوبصورت، اچھا اور پرامن دیکھنا چاہتا ہے، جیسے اسے یقین ہو کہ اس دنیا کو بگاڑنے اور سنوارنے میں اس کی بھی اہمیت ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک اچھا شعر، ایک اچھی کتاب ساری دنیا کو نہیں بدل دیتی، مگر وہ لکھے جاتا ہے۔ ادب کے یہ سارے انداز محبت اور سچائی دکھانے کے وسیلے ہیں۔ جیسے ایسے خواب تھے جو ادیبوں نے دیکھے تھے، الف لیلا کی کہانیوں میں دیکھ لیجئے، فرضی کردار ہیں، سحر انگیز فضائیں ہیں، چھو منتر سے کسی کو غائب کر دیا، انگلی کے اشارے سے محل بنا دیا، اڑن کھٹولے پر بیٹھ کر آسمان کی سیر کرنے نکل گئے۔ اصل میں یہ ان کہانیوں کے لکھنے والوں کے وہ خواب تھے کہ کاش دنیا میں ایسا ہو جائے، اور ان کے بعد آنے والوں نے ان خواب کی تعبیریں پوری کر دی تھی۔ اس طرح دیکھیے تو ہر دور کے ادب کی سچی تصویر اس کے ادب میں نظر آتی ہے۔ مذہب، سائنس اور سیاست کے سارے اتار چڑھاؤ ادب کا موضوع بنتے ہیں، اور یہ ادب آنے والے وقت کی راہیں بھی روشن کر دیتا ہے۔ جس طرح مذہبی رہنما انسان کو اچھائی اور سچائی کی طرف لے جاتے ہیں، ایک ادیب بھی اس راہ کو روشن کرتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں نے، سیاسی رہنماؤں نے کچھ بھی کہا ہو، مگر ہم اس دور کو، اس تہذیب کو اس طرح یاد کرتے ہیں۔ غالب کا دور، ٹیگور کا دور، فیض کا دور، ہندوستان اور پاکستان کے بیچ سیاسی مسائل کی دہشت کو کم کرنے میں دونوں ملکوں کے ادیبوں نے، دوسرے فنکاروں نے بہت اہم کام کیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج ایک ادیب کا فرض اور بڑھ گیا ہے، اور انہی مسائل پر غور کرنے کے لیے ہم آج آئے ہیں۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ادب، تہذیب، سیاسی حالات سے اس دنیا کو بچانے کی ذمہ داری آج ادیبوں اور فنکاروں کی ہی ہے، جن سے سچ کے سوا اور کچھ نہ کہنے کی امید ہمیں ابھی باقی ہے۔ ترقی پسند ادیبوں نے مذہب اور سیاست کے جبر اور فرقہ وارانہ نفرت کے خلاف صرف قلم سے نہیں، اپنے عمل سے بھی کام کیا تھا۔ وہ ملک بدر ہوئے، روپوش رہے، جیل گئے، لیکن انہوں نے ہر ناانصافی کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے ادیبوں نے پیار اور اعتماد کے جو رشتے بنائے ہیں، انہیں ہمارے سیاسی لیڈر بھی مان چکے ہیں۔ آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر دیکھیں کہ آپسی خلوص، اعتبار اور محبت کے رشتے دونوں ملکوں کے درمیان قائم رکھنے کا سب سے اہم کام ادبی رشتوں کی برقراری ہے۔ شعر سنا کر، افسانہ سنا کر اس راہ کو ہمیں روشن کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دونوں ملکوں کی گورنمنٹ سے بھی کچھ مطالبہ کرنا ہے کہ ویزا کے حصول کو آسان بنائیں تاکہ آنے جانے کی سہولت ہو۔ دوسری سب سے اہم ضرورت جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاک کا خرچ کم کیا جائے، کیونکہ دونوں ملکوں سے اب کتابوں اور رسالوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے۔